الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات پڑھیں ارباب اعضا آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو تو آیت مجیدہ میں تین چیزیں خطاب ہے ایمان والوں کو تقاضا کیا ہے دو چیزوں کا ایک کا نام ہے تقوی الہی دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اب ایمان والے کون ہیں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے ایمان والے کون ہیں بالاختصار علماء اہل سنت کے مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر قرآن الکشاف میں نقل کرتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو اس سے مراد ہے اے علی والو اس سے مراد ہے اے علی والو گویا اللہ کہہ رہا ہے میری بات بھی فقط علی والوں سے ہے میری بات بھی علی والوں سے جو علی کے حبدار ہیں اللہ کہہ رہا ہے میری اس بات پہ علی والو تم عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اگر علی والا نہیں ہے لاکھ ان باتوں پہ عمل کرتا رہے اپنے زمانے کا مقدس بھی بنتا رہے اللہ تک پہنچنے کے اپنے بنائے ہوئے وسیلے تلاش کرتا رہے جب تک علی کی محبت نہیں ہے نہ خدا تک پہنچ سکتا ہے نہ تقوی کی منزل پہ فیض ہو سکتا ہے یا علی لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے علی والا ہونا ضروری ہے اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام کی محفل میں کچھ لوگ موجود ہیں آپ بھی ماشاءاللہ مجلس میں موجود ہیں امام کی زندگی میں امام کی خدمت میں بھی ایک مجلس سجی ہے جس میں ایک چاہنے والا آ کر کہتا ہے
یبن رسول اللہ اسأل اللہ الجنہ، آپ ہیں وارث جنت، اب آپ کے دروازے سے، آپ کے صدقے سے بھیک مانگتا ہوں، آپ مجھے اللہ سے جنت دلوا دیں۔ اے وارث جنت، آپ کے دروازے پہ آ گیا، جنت کا سوال کرتا ہوں، آپ مجھے جنت دلوا دیں۔ اب اصحاب امام کی خدمت میں بیٹھے ہیں، زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں انتم فی الجنہ، تم سب کے سب جنت میں ہو۔ امام نے کیا فرمایا؟ تم کون ہو؟ تم جنت میں ہو۔ کہ جو امام کی ولایت اور مودت اور محبت رکھنے والے تھے، وہ کہتا ہے فرزند رسول نحنو فی الدنیا، ہم تو دنیا میں ہیں، ہم نے جنت دیکھی نہیں، جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں، ہم تو اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر دنیا آپ کی ولایت کا تانا دیتی ہے۔ مولا ہم تو دنیا میں ہیں، آپ فرماتے ہیں جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے وہ جنت میں ہے۔ تم یہ دعا کراؤ اللہ تمہیں جنت سے باہر نہ نکالے، جب تک ہماری ولایت پر ہو تم جنت میں ہو۔ انسان لاکھ مقدس بن جائے، لاکھ عبادت گزار بن جائے، لاکھ حاجی بن جائے، لاکھ روزے دار بن جائے، لاکھ نمازی بن جائے، جتنا بڑا روزے دار ہوگا، جتنا بڑا حاجی ہوگا، جتنا بڑا نمازی ہوگا، جتنا بڑا حافظ ہوگا، جتنی بڑی مناجات کرنے والا ہوگا، جتنی عبادتیں کرنے والا ہوگا، قیامت کے میدان میں جب نام اعمال چیک ہوگا دیکھا جائے گا یہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، یہ حاجی بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، یہ حافظ بھی ہے۔ یا آواز قدرت آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، روک لو ان حاجیوں کو، ان نمازیوں کو، ان روزے داروں کو، ان تراویح پڑھنے والوں کو، ان ساری عبادتیں کرنے والوں کو روک لو۔ پوچھا وارث قرآن سے مولا کیوں روکا جائے گا؟ جواب دیا اس لیے روکا جائے گا ان ولایت علی کے ابن ابی طالب۔ علی کی ولایت کا سوال ہوگا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی، جس کے دل میں علی کی مودت ہوگی، روزہ بھی اسی کا قبول۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، نماز بھی اسی کی قبول ہوگی۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، حج بھی اسی کا قبول ہوگا۔ میں کیا کہوں، آج دنیا ہم پہ اعتراض کرے آپ علی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، اور میرا دوست ہم پہ کیوں اعتراض کرتا ہے جب خلیفہ رسول اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جب ان کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے۔ اور علماء اسلام نے بڑی ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں، علماء اسلام نے لکھا حضرت عمر نے 70 مرتبہ، کم سے کم 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی میری مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ آج دنیا کہتی ہے تم شیعہ علی سے مدد کیوں مانگتے ہو، اور ہم نے کبھی بھی علی کو خدا بنا کر نہیں پکارا، ہم نے علی کو پکارا ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پکارا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ لہٰذا دنیا ہم پہ
کرتی ہے، تم علی کو کیوں یاد کرتے ہو، تم علی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں ذرا اپنے خلیفہ کی طرف دیکھ لو، جب حضرت عمر کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے، وہ ہم نے تو علی کو مانا ہے، تو پھر ہمارا گزارا علی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فقط دنیا ہم پہ اعتراض نہ کرے، اور جہاں تک حضرت عمر نے یعنی جب بھی اپنی آپ کو مشکل میں پایا تو علی کو پکارا، اور بڑی ذمہ داری سے امام ابو حنیفہ فقہ حنفیہ کی بنیاد جن پر ہے، ان کے استاد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت ابو حنیفہ کے استاد کون ہیں؟ امام جعفر صادق کی طرف میں حیران ہوتا ہوں، شاگرد کی عظمت بڑی ہو استاد کو بھول جائیں۔ آؤ ذرا حضرت ابو حنیفہ سے پوچھیں کیا کہتے ہیں، فرماتے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے، میں ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ اب ذرا مجھے کہنے دیجئے، یہ تاریخ کی 2 تلخ حقیقتیں ہیں۔ پہلی حقیقت، حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جو کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اگر علی کا بیٹا جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا دنیا والوں نے مان لیا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، دوسرا ہلاکتوں سے بچانے والوں کا۔ گویا حضرت عمر بول کے کہہ رہے ہو دنیا والوں خبردار علی کا دروازہ نہ چھوڑنا، اور جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے۔ حضرت ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اور خبردار دنیا والوں جعفر صادق کا دروازہ نہ چھوڑنا، لہذا دنیا والوں جعفر صادق کا دروازہ نہ چھوڑنا۔ آج دنیا والے یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں یہ آل محمد کے حبدار یہ نیاز جعفر صادق کے نام سے منسوب نہیں، یہ کسی کے مرنے پہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا گواہ ہے، منبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے کبھی بھی آل محمد کے دشمنوں کی موت پہ جشن نہیں منائے۔ اللہ جانے دنیا میں کتنے آل محمد کے دشمن ہیں، اللہ جانے کتنے آل محمد کے دشمن ہیں، کس کی موت کا جشن منائے۔ اور ہمارے پاس حرام کی کمائی نہیں، حلال کمال ہے، آل محمد کے پاک ذکر پہ خرچ کر کے جشن مناتے، آل محمد کے نام کی پاک نیاز دیتے۔ صلوات پڑھے محمد، بار دیگر باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا حضرت عمر نے اعتراف کر لیا۔ اب آئیں ذرا روایت بی بی عائشہ سے، زوج رسول بی بی عائشہ مسلمانوں کی اماں کہتی ہیں ایک دن نبی پاک جب گھر میں تھے، یہ اتنی دیر میں علی مولا علی ابن ابی طالب نبی کی زیارت کے لیے، علی نبی کی خدمت میں بیٹھے، حجرہ میرا ہے، گھر میرا ہے، نبی کے پاس علی آئے ہوئے، دروازے پہ دق الباب ہوا۔ جب تھوڑی دیر میں دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا تو میرے بابا حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ جب دروازہ کھلا میرے بابا اندر آئے،
آ کر نبی کی خدمت میں سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے. میں نے بابا کو سلام کیا, بابا نے جواب دیا. میرا بابا نبی کی خدمت میں بیٹھے اور نبی کی خدمت میں علی بیٹھے. میرے بابا کی نظر ہے علی کے چہرے پہ. میں کہتی ہوں بابا خیریت ہے, جواب نہیں دیا. بابا خیر سے آئے, جواب نہیں دیا. بابا گھر خیر ہے, جواب نہیں دیا. میں حیران ہوں, خیریت معلوم کرتی ہوں, خیر سے ہیں, جواب نہیں. علی کے چہرے پہ خیریت سے, جواب نہیں دیا. علی کے چہرے پہ بابا گھر خیر ہے, جواب نہیں دیا. نگاہ علی کے چہرے پہ. جب علی چلے گئے محفل برخاست ہوئی. میں نے کہا بابا کیا وجہ ہے آج اتنی بے رخی؟ جب سے آئے ہیں میں جو سوال کرتی ہوں, جو بات کرتی ہوں, نہ جواب دیتے ہیں, نہ میری طرف دیکھتے ہیں. آپ کی نگاہ چہرہ علی ابن ابی طالب پہ. کہتے ہو میری بیٹی مجھے مجبور نہ کر, میں نے انہی گانوں سے نبی کی زبان وہی سے سنا تھا. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. اور میرے اصحاب سن لو, علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے. اب آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے آل افضل ہیں یا اصحاب افضل ہیں, اور میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے فیصلہ کراتے ہیں, وہ بتائیں گے کہ اصحاب وہ ہوتے ہیں آل کے چہرے پہ دیکھ کے عبادت کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اصحاب کی عبادت تب ہوتی ہے جب آل میں سے علی کے چہرے کی طرف دیکھے تو عبادت ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد کو. اور میں روایت کا ذمہ دار ہوں. روایت حضرت ابو ہریرہ, مسلمانوں کے بڑے جانی مانی, جتنا احترام حضرت ابو ہریرہ کا کر کیا جاتا ہے, جتنی احادیث حضرت ابو ہریرہ سے لی جاتی ہے, آؤ حضرت ابو ہریرہ کے نام پہ مرنے والوں, اے ابو ہریرہ کے سے دین لینے والوں, آؤ حضرت ابو ہریرہ روایت نقل کرتے ہیں. روایت کا ذمہ دار ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی کی خدمت میں مسجد نبوی میں موجود تھے. یہ اتنے میں ایک شخص, میں نے کہا یا رسول اللہ, چین سے ایک شخص بڑا مال اور پیسہ اکٹھا کر کے آیا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ایک شخص چین گیا تھا اس زمانے میں, وہاں سے بڑا مال اکٹھا کر کے آیا ہے. لوگ اس کے مال پہ بڑا رشک کرتے, کہتے بڑا امیر ہے, بڑا روپیہ پیسہ ہے, بڑی جائیدادیں بنائی ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ کون سی چیز ہے جس پہ رشک کیا جا رہا ہے؟ مال تو فنا ہونے والا ہے. رشک کرنے کی قابل وہ چیز ہے جس پر آسمان کے فرشتے رشک کریں, جس پر آسمان کے فرشتے رشک کریں. یہ اتنے میں سامنے سے ایک انصاری آ رہا تھا. نبی نے فرمایا آنے والا شخص اتنی بڑی دولت, اتنا بڑا سرمایہ لے کر آ رہا ہے کہ اللہ نے اس دولت کو عرش کے دامن میں محفوظ کر دیا ہے. اگر اس ثواب کو زمین و آسمان کی مخلوق میں اللہ تقسیم کر دے تو لوگوں کے گناہ معاف ہو کر سارے جنت میں جا سکتے ہیں. اتنا بڑا کام, یہ اتنا بڑا دولت مند, یہ کون سی دولت ہے؟ وہ انصاری قریب آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اصحاب نبی نے بڑھ کر کہا اے بندہ خدا اور نبی کا صحابی, کہاں سے آ رہا ہے, کس دولت کو حاصل کیا؟ نبی تیری دولت پہ رش کر رہے ہیں, ملائکہ تیری دولت پہ رش کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں گھر سے کسی کام کے لیے نکلا, پھر میں نے دیکھا, سوچا وقت کم ہے,
کام کو وقت زیادہ لگے گا، لہٰذا میں نے ارادہ چھوڑ دیا۔ پھر میں نے سوچا نبی کی خدمت میں جانے سے پہلے وقت مختصر ہے، کیوں نہ میں جلدی سے کوئی ایسا کام کروں جس میں مجھے زیادہ زحمت بھی نہ کرنی پڑے اور اجر بھی مجھے زیادہ مل جائے، ثواب بھی مجھے زیادہ مل جائے، مجھے اس میں اجرت بھی زیادہ مل جائے۔ بس میں نے اپنا ارادہ کیا، دروازہ علی ابن ابی طالب کی طرف، میں علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے آ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سید الرسل نے جب یہ سنا نا اس انصاری کی زبان سے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سچ کہہ رہا ہے۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اتنا افضل عمل ہے، اگر پوری کائنات سونے کے برابر ہو جائے اور وہ کائنات سونے سے بھری ہوئی کوئی شخص راہ خدا میں تقسیم کر دے، اتنا ثواب نہیں ہے جتنا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے۔ آل محمد پر بلند تر صلوات۔ لہذا علی کی یہ عظمت ہے، یہ علی کی یہ شان ہے۔ وقت کے دامن اتنی گنجائش نہیں، میں تفسیر سے آپ کو فضائل سناؤں۔ جس امام کا ذکر ہے اس امام کا نام ہے موسیٰ، امام کا لقب ہے قاسم، امام کا ایک لقب ہے اہل عراق کے نزدیک باب الحوائج الی اللہ، یعنی اس ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے تو اللہ امام موسیٰ کاظم کے صدقے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں کرتا۔ امام موسیٰ کاظم یہ وہ باعظمت، امام کی سیرت کی طرف اگر نگاہ کریں، امام کے کردار کی طرف نگاہ کریں، آؤ ذرا امام سے کچھ سیکھیں۔ ملتا ہے جب بھی امام کو مال کہیں سے آتا 200 سے لے کر 300 تک اشرفیوں کی درہم و دینار کی تھیلیاں بناتے، 200 سے لے کر 300 تک وہ مدینے کے غرباء، فقیروں، بیوہ، ضرورت مندوں میں وہ تقسیم کرتے۔ یہ ہے آل محمد۔ آج دنیا نہ جانے کن کن کی سخاوتیں پیش کرتی ہے، آج سخاوت کو دیکھ لیں تو آل محمد کے دروازے سے یہ اتنی سخاوت ملتا ہے کہ 1000 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیں۔ دنیا انسانوں کو غلام بناتی تھی، آپ غلاموں کو خرید کے پہلے ان کی تربیت کرتے، ان کو قرآن کی تعلیم دیتے، ان کو نبی کی سنت کے نمونے سناتے۔ جب دیکھتے نا نبی کے دین پہ آ گئے ہیں، نبی کی سنت کو اپنا لیا ہے، نبی کے جو قرآن پیش کیا ہے اس قرآن کو بھی یاد کر لیا ہے، پھر راہ خدا میں آزاد کر دیتے تاکہ یہ اپنے مختلف علاقوں میں جائیں، نبی کے دین کا چرچا ہو۔ یعنی بندگان خدا کو آزاد بھی کرتے ہیں اور اسلام کی ترویج بھی کرتے ہیں۔ یہ امام کی سیرت، امام کا اخلاق، امام کی سیرت اور عبادت کے بارے میں ملتا ہے۔ جب طلوع ہوتا تھا نا سورج کا طلوع، اس وقت سجدے میں سر رکھتے تھے، اور کب سر اٹھاتے تھے؟ جب زوال ہوتا تھا۔ اتنا طولانی سجدہ ہوتا میرے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، طویل سجدہ انجام دینے والا۔ ذرا دیکھیں ہمارے امام زندان میں گئے تو وہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، باہر ہیں تب بھی سجدے گزارے، زندان میں گئے تب بھی سجدے گزارے۔ امام نے اپنی سیرت سے بتایا حالات جیسے بھی ہوں اللہ کو سجدہ نہیں چھوڑا، اللہ کو سجدہ نہیں چھوڑا۔
لہذا جو امام دن کا ایک حصہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اگر ان کا چاہنے والا سجدہ چھوڑ دے، کیا امام پسند کریں گے؟ کیا امام راضی ہوں گے؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں آفتیں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، تنگ دستی کیوں ہیں، بیماریاں کیوں ہیں؟ ذرا غور کریں، فکر کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، اس نماز کی نحوست کا اثر ہماری زندگی میں آ گیا۔ روایت ایک شخص ہے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے 6 ماہ کی گندم لے کر رکھی ہے، سال کی گندم لے کے رکھی ہے، 6 ماہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ پریشان ہوں، جیسے آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ یہی پریشانی نبی کی خدمت میں لے کر آیا، یا رسول اللہ بدحال ہے، پریشان ہے۔ آپ نے سوال کیا، یہ بتا کہ تو نماز پڑھتا ہے؟ جی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں۔ تیری اولاد نماز پڑھتی ہے؟ وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ جی یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ اچھا یہ بتا جو تیرے ہمسائے ہیں کیا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوا انسان نمازی ہو اور اولاد بے نمازی ہو تب بھی نحوست آتی ہے۔ اولاد بھی نمازی ہو، خود بھی نمازی ہو اور بیوی بے نمازی ہو تب بھی نحوست آتی ہے۔ سارے نمازی ہوں، ہمسائے بے نمازی ہوں تب بھی نحوست آتی ہے۔ نبی نے جب کہا نا کہ نماز تیرے ہمسائے کا، وہ بھی نمازی۔ اب روایت کا جملہ، رسول اللہ پریشان، پیشانی پہ سر، اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی نمازی، اس کی بیوی بھی نمازی، اس کی اولاد بھی نمازی، اس کے ہمسائے بھی نمازی، پھر یہ نحوست اور مصیبت آئی کہاں سے؟ یہ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے۔ یا رسول اللہ، خلاق دو عالم فرماتا ہے پریشان نہ ہو، اس کے گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے۔ اللہ، اس کے گھر کی چھت پہ کیا پڑا ہے؟ بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے۔ اس دانت کی نحوست کا اثر ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اس دانت کو اٹھاؤ، ایسی ویرانگی میں پھینکو جہاں پر بندگان خدا نہ ہو، ورنہ ان پر نحوست کا اثر ہوگا۔ اور میرا دوست ذرا فکر کر، جس گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ایک دانت ہو، گھر میں اتنی نحوست آ جائے کہ رزق کے دروازے بند ہو جائے، بیماریاں آ جائیں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں، تو جس گھر میں رہنے والے ہوں بھی سارے بے نمازی، وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ وہاں اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں کیسے ہوں گی؟ جب رحمت اور برکت نہیں ہے تو بیماریاں ہوں، وہاں لڑائیاں اور جھگڑے ہوں۔ لہذا نماز کو نہ چھوڑو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا سجدے گزار، عبادت گزار امام نے اپنی پاک سیرت کے نمونے دیے ہیں۔ آئینہ خدا کی پاک سیرت، رسول اللہ کی پاک سنت کا مجسمہ اگر دیکھنا ہے تو امام موسیٰ کاظم کو۔ دنیا والے جب امام موسیٰ کاظم کی جب سیرت کو دیکھتے، آپ کے کردار کو دیکھتے، آپ کے اقوال سنتے تو ہدایت پا جاتے۔ لہذا ہم بھی جب مجالس عظام ائمہ خدا میں آئیں، اس قصد سے آئیں کہ ہم ہدایت کا پیغام لے کر جائیں۔ مجلس میں آ گئے تو آپ حر بن کے آئیں۔ حضرت حر جب حسین کی خدمت میں آئے تھے، آنے سے پہلے مجرم تھے، جب مجلس حسین میں آئے تو ایسے پاک ہو گئے کہ اب امام صادق نے کھڑے ہو کر کربلا میں ان پر کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولی میرا تجھ پہ سلام۔ یہ حضرت حسین کی مجلس میں آ گئے، با کردار ہو گئے، گناہوں سے اپنا دامن چھڑا لیا، حسین ابن علی کی طرف آ گئے، حسینی کردار کے مالک بن گئے، تو وقت کا امام بھی کھڑے ہو کر سلام۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں امام کی سیرت کے پہلوؤں کے پر روشنی ڈالوں، بس عزیزدارو اس امام پہ بڑے مسائل ہیں۔
امام کی زیارت میں علماء نے ایک جملہ نقل کیا ہے، صلوات ہو اس امام پر جسے ایسے قید خانے میں بند کیا گیا جو ظلمتوں اور اندھیروں سے بھرا تھا، جو بند کوٹری اور کنویں کی طرح گہرا تھا، جس میں میرے 7ویں امام کو زنجیروں میں جکڑا گیا، جس سے آپ کی پٹلیاں لہان ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، یہ بند اور تاریخ، یہ قید خانہ، یہ کیسا تھا؟ سنو گے آزادارو، اتنا بند اور تاریخ تھا یہ قید خانہ۔ علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں، اتنا تاریخ تھا، اس قید خانے پہ ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، جہاں سے کھانا دیا جاتا ہے، جہاں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قیدی اندر ٹھیک ہے۔ روایت کہتی ہے یہ جو سندھی بن شاہد تھا نا، یہ ملعون، اس نے یہ اس قدر ظالم تھا، مجوسی تھا، یہ ملعون، یہ کیا کرتا؟ جب میرے 7واں امام جب قید خانے کے دروازے کے سوراخ میں کے قریب اپنا منہ کرتے تاکہ تازہ ہوا لے سکے۔ روایت کہتی ہے یہ سندھی بن شاہ کے ملعون لطم علی خد الامام، اور امام کے رخسارے پہ تماچا مارتا۔ اجرکم علی اللہ، اور میرا قیدی امام اور دیوار زندان سے جا لگتے۔ اجرکم علی اللہ، اور میں کہوں گا آقا آپ کو زندان میں یہ تماچا لگا، مولا ہے آپ پر یہ ظلم ہوا، ہے آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن مولا یہ بڑا ظلم ہے۔ اجرکم علی اللہ دادارو، روایت کہتی ہے یہ پہلا تماچا نہیں ہے دوسرا تماچا ہے کربلا میں لگا، ہے کربلا میں دوسرا تماچا کسے لگا؟ روایت کہتی ہے اور جب عصر عاشور تھا وَالشِّمْرْ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر لعین حسین کے سینہ مبارک پر چڑھ بیٹھا۔ کیا کیا؟ وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، آپ کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَى خَدِّ الْحُسَيْنِ، وہ آپ کے رخسار پہ جسارت کی، اور میں قربان، اور میرا 7واں آقا، اور جب آپ کو تماچا لگا، آپ کو کوئی بیٹی نہیں دیکھ رہی تھی، آپ کو کوئی بہن نہیں دیکھ رہی تھی، اور جب غریب کربلا کے رخسارے پہ تماچا لگا، اور قیام میں بیویوں کی نگاہ۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے وہ میرے امام کو کھجوروں میں زہر دے دیا گیا۔ روایت کہتی ہے جب امام نے کھجوریں تناول کی نا، 3 دن پہلے 25 کو شہادت ہوئی ہے، 3 دن پہلے زہر دی گئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کو زہر مل جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے، زہر پینے جس کو دی جائے وہ فوراً پانی ہی مانگتا ہے۔ اور میں قربان، اور جس امام کو زہر آلود کھجور دی گئی، اور بند کوٹڑی میں امام حسین کاظم، اور دنیا کا دستور ہے، اور جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے چاہے وہ گھر میں ہو یا ہسپتال میں، ایک شخص کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور جب بیمار پانی مانگے، اور جب دوائی کا وقت ہو، اور جب بھوک لگے، اور جب پانی کی پیاس ہو، تو تو نے اسے پانی دینا ہے، اور تو نے اسے پھل دینے ہیں، اور تجھے اسے کھانا دینا ہے۔ آزادارو، میرا 7واں امام بیمار نہ تھا بلکہ آپ کو زہر دی گئی، اور میرا 7واں امام زہر سے تڑپ رہا ہے۔ اللہ جانے 3 دن کیسے گزارے۔ روایت کہتی ہے
غسل و کفن ہوا ہے آپ کے روایت کے مطابق آیت اللہ اجتہادی نقل کرتے ہیں میرے امام کی وصیت تھی مجھے ان زنجیروں میں دفن کیا جائے شاید وجہ یہ تھی تاکہ میں کل میدان قیامت میں نبی کی خدمت میں جاؤں ماں زہرا سے ملوں ایک مرتبہ امت کا شکوہ کروں نانا رسول خدا اور آپ کی امت نے اور مجھے اجر رسالت میں زنجیر پہنائے اجروں کو من اللہ دادارو اور میرے قیدی امام کا جنازہ مزدور اور کھلے بغداد پر لائے روایت کا جملہ باعجاز امامات اور میرا 8واں امام مدینے سے آیا بڑی عزت و شان سے جنازہ بھی پڑھا ہے بغداد میں دفن بھی کیا میں کہوں گا آقا آپ دفن بھی ہو گئے آپ کی بیٹیوں کے پردے بھی سلامت رہے اے مولا آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا اور میں قربان ذرا کربلا کی طرف نظر کرے او حسین کا لاشا پامال اور دنیا کا دستور ہے او بہن